میں ہوں ڈاکٹر شوکت ASN نیوز ترنول اسلام آباد سے۔ اس وقت ہم موجود ہیں پیراڈائز پبلک اسکول فتح جنگ روڈ ترنول اسلام آباد میں۔ یہاں پر پرنسپل ہیں پیراڈائز اسکول کے سر امتیاز صاحب، ان سے گفتگو کریں گے بچوں کے مستقبل کے سلسلے میں جو اسکولوں کی بندش کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور جس سے بچوں کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس طرح ہی ہزاروں جو ٹیچر حضرات ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ اس سلسلے میں سر امتیاز صاحب سے بات کریں گے، وہ اس سلسلے میں کیا ہمیں کہتے ہیں۔ جی سر امتیاز صاحب، آپ یہ جو مسائل اسکولوں کی بندش کے چل رہے ہیں اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ شوکت صاحب کہ آپ نے ٹائم نکالا اور یہاں پر ہماری جو آواز ہے اس کو ایوان بالا تک اور ہمارے جو اعلیٰ حکام ہیں ان تک پہنچانے کی جو آپ کوشش کر رہے ہیں۔ یقیناً آپ کی یہ جو کاوشیں ہیں یہ قابل ستائش ہے کہ آپ اس وقت جو ہے نا پرائیویٹ جو سیٹ اپ ہے، تعلیمی سیٹ اپ ہے، اس کے شانہ بشانہ آپ ان کے ساتھ ہیں اور گاہے بگاہے ان کی آواز جو ہے اوپر ایوان بالا تک اور حکام بالا تک جو ہے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس پر ہم آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ نے مسائل کی بات کی تو اس وقت جو شدید بحران کا شکار ہے پاکستان میں تمام سیکٹرز، لیکن پرائیویٹ تعلیمی سیکٹر جو جن مسائل کا شکار ہے وہ یقیناً بہت زیادہ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ یہاں پر جتنے تقریباً 20,000 کے قریب جو پرائیویٹ سکولز تھے، جو لو کاسٹ پرائیویٹ سکولز تھے، وہ بند ہو گئے اور لاکھوں اساتذہ اور جو دیگر نان ٹیچنگ سٹاف جو تھا وہ بھی بے روزگار ہو گئے۔ اس سے کافی زیادہ مسائل پیدا ہو گئے۔ دوسری بات یہ تو مطلب پرائیویٹ جو ادارے تھے ان کی مشکلات ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہمارے تعلیمی نظام کو جو نقصان پہنچا، میرے خیال میں یہ آئندہ ہم 40-50 سال میں بھی ان کا جو ازالہ ہے وہ نہیں کر سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زیادہ تر بچے جو ہے تقریباً ایک اندازے کے مطابق 32% یعنی 32% بچے جو ہے وہ اسکولوں سے نکل چکے ہیں اور 1.5 کروڑ کے بچے جو ہے نا گلیوں میں کھیل رہے ہیں۔ تو اس سے جو ہے نا ہمارا جو تعلیمی نظام کا جو ڈھانچہ تھا وہ بالکل مفلوج ہو گیا۔ تو ہمارے جو ہے نا حکومت سے گزارش ہے کہ اب خدا جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آئندہ کے لیے آپ تعلیمی اداروں کو کھول دیں، کیونکہ ابھی جو شرح ہے NCOC کے مطابق جن شہروں میں 5% تک یا 5% سے کم شرح ہے تو ان شہروں میں ہم ادارے کھولیں گے۔ تو اب چونکہ اسلام آباد راولپنڈی میں بھی یہ شرح 2.7 اراؤنڈ فگر میں ہے، تو اب ہم حکومت سے گزارش ہے، ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ آپ خدا ان اسکولوں کو کھول دیا جائے۔ اچھا سر، آپ یہ بتائیں کہ آپ کے جو اسکول کی بندش کی وجہ سے جو اخراجات اسکولوں کے اور رینٹ جو کس طرح ادا کر رہے ہیں؟ سر ہم قرضوں کے قرضے لے رہے ہیں اور ہم اپنے اخراجات جو ہے مطلب پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ہمارے اوپر بلڈنگ کا جو کرایہ ہے وہ پینڈنگ ہے کئی مہینوں سے، تو مالکان ہمیں گاہے بگاہے جو ہے مطلب وہ ظاہری بات ہے، ہمارا تو خیر اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن دیگر جو ہمارے ساتھی ہے، کل بھی ہماری ایک میٹنگ تھی، جوائنٹ میٹنگ تھی مختلف پرائیویٹ اسکولوں کی، تو اس میں بھی زیادہ تر جو مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ مالکان کی طرف سے کہ ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہے کہ جی آپ بلڈنگس خالی کریں۔ تو یہ مسائل ہے تمام پرائیویٹ اسکولوں کے لیے۔ مطلب اب حالات ایسے آ گئے کہ ہمیں قرضہ بھی نہیں مل رہا، جہاں سے ہم نے قرضے لینے تھے وہاں سے ہم نے لے لیے، اب یہ قرضے واپس بھی کرنے ہیں، تو ہم کافی زیادہ مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ اسی وجہ سے مطلب ظاہری بات ہے جب ہم ٹیچرس کو بر وقت سیلری نہیں دیتے تو وہ بھی اس طرح جی لگا کے دل لگا کے صحیح طریقے سے پڑھاتے بھی نہیں ہیں، اور بلڈنگ جو رینٹڈ ہے وہ بھی ہمارے اوپر پینڈنگ ہے، یوٹیلیٹی بلز ہمارے اوپر پینڈنگ ہے، تو اس طرح جو ہے کافی معاشی مشکلات کا شکار ہیں ہم لوگ۔ اچھا امتیاز صاحب، یہ بتائیں کہ بچے جو ابھی آج کل اسکول میں جو آتے ہیں بندش بھی ہو رہی ہے اور ان کے والدین سخت پریشان ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ان کے والدین کہ ان بچے جو امتحانات میں کیسے پاس ہوں گے؟ والدین جو ہے نا اس سلسلے میں تذبذب کا شکار ہے، اسٹوڈنٹس بھی اور ہم بھی، یعنی ابھی بھی یعنی ایک ڈیٹ شیٹ انہوں نے پہلے جاری کر دیا 9-10 کے لیے فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کے رپورٹ کی طرف سے، وہ پھر پوسٹ پونڈ ہو گیا، اب ایک اور ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے، تو اس میں بھی ہم بالکل اسٹوڈنٹس کو نہیں بتا سکتے کہ بھئی آپ اسی ڈیٹ کو پیپرز ہوں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کل دوبارہ وہ چینج کر دیں، کیونکہ گورنمنٹ کے جو پالیسیز ہے ان میں کوئی مطلب اس طرح سسٹینٹی نہیں ہے، بس وہ ہر دوسرے دن بعد ان کی پالیسی چینج ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بھی اسی طرح دل لگا کے نہیں پڑھتے ہیں۔
والدین بھی تذبذب کا شکار ہے، والدین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پیپر نہیں ہوں گے، اگر ہوں گے بھی تو بچے لکھیں گے کیا وہاں پیپر میں کیا لکھیں گے، کیونکہ ابھی تک بچوں کا کورس کمپلیٹ نہیں ہے، اگرچہ انہوں نے کچھ کٹ لگایا سلیبس کے اندر، لیکن پھر بھی جو سلیبس ہے مختصر سلیبس، جو ریوائز سلیبس ہے، اس میں بھی بچوں میں جو ہے نا ابھی تک کافی ڈیفیشنسی ہے۔ اور گورنمنٹ اسکولس کو اگر دیکھا جائے پرائیویٹ میں تو پھر بھی چند یونٹس وغیرہ پڑھائیں، لیکن جو گورنمنٹ اسکول جو مسلسل بند ہے، تو یہ ہے کہ والدین کافی پریشان ہیں اور زیادہ تر بچے اسکولوں میں آ بھی نہیں رہے، اسی وجہ سے کہ پتہ نہیں ہم کیسے پیپرز دیں گے، تو میجورٹی بچے جو ہے نا اسکول سے نکل گئے۔ ہمیں مختلف پیرنٹس کے ساتھ جب ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم نے بچوں کو اسکول سے نکال دیا، ہم نے میکینک کے پاس بٹھا دی، ہم نے فلاں جگہ بٹھا دی، ہم نے فلاں جگہ بٹھا دی، تو اس طرح جو ہے نا کافی سارے بچے جو ہے نا مطلب وہ ڈراپ آؤٹ ہو گئے اسکول سے۔ امتیاز صاحب آپ یہ بتائیں کہ ایک سال میں بچے تیاری کرتے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے جو پیپروں کے لیے تیاری کی جاتی ہے، اب یہ چند دنوں میں وہ کیسے پیپر دیں گے اور کیسے تیاری کر سکتے ہیں؟ یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا کہ بچے تیاری کر سکیں، اس لیے کہ بچوں کا رجحان تعلیم کی طرف بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا کہ جو ایک سال کا سلیبس ہے وہ بچے چند دنوں میں، یعنی مطلب مثال کے طور پر اگر 7 جون سے اسکول کھول بھی جاتے ہیں تو 23 تاریخ سے ان کے ڈیٹ شیٹ جو ہے اناؤنس ہو گیا، تو ابھی یہ 7 اور 23 کے درمیان ٹوٹل 10-12 دن ہیں، تو 10-12 دنوں میں بچے جو ہے نا مطلب کیسے کورس کمپلیٹ کریں گے؟ تو اسی وجہ سے بچے بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایگزام نہیں ہوگا، ایسے ایک ڈرامہ ہوگا، تو لہٰذا ہم کیوں جو ہے نا مطلب اپنا ٹائم اور یہ چیز جو ہے نا مطلب ضائع کریں۔ اس وجہ سے بچے جو ہے نا پوری توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتے اور آتے بھی نہیں اسکولوں میں، اگر ہم بلاتے بھی ہیں تو آتے نہیں ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیں اگر حکومت SOPs پر عمل درآمد کرائے اور سخت اسکولوں پر سختی کی جائے اور اس کے مطابق کیا اسکول کھولنے چاہیے اور آپ کی کیا تعلیم اس طرح جاری کر سکتے ہیں جس طرح SOPs پر عمل ہونا چاہیے؟ جی بالکل، یہ تو حکومتی اپنے جو نمائندے ہیں وہ بھی اس بات کے کئی موقعوں پر اقرار کر چکے ہیں، اور ایون پنجاب کے جو وزیر تعلیم ہے مراد راز صاحب، اس نے بھی کئی موقعوں پر جو ہے مطلب یہ اس بات کے اقرار کیا ہے کہ جی اگر SOPs پر عمل درآمد ہو رہا ہے تو صرف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ہو رہا ہے، کسی پارک میں، کسی پلازے میں، کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں، بازار میں، کہیں پر بھی SOPs پر عمل ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر SOPs پر عمل ہو رہا ہے وہ صرف تعلیمی اداروں میں SOPs پر عمل ہو رہا ہے، لیکن پتہ نہیں کہ کیوں یہ اس طرح ایجوکیشن کے ساتھ جو ہے مطلب دشمنی کر رہے ہیں اور ایجوکیشن کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر یہ تمام ڈپارٹمنٹس کھلے ہوئے ہیں، بازار، یعنی ایوری تھنگ جو ہے نا اوپن ہے، لیکن اگر بند ہے تو صرف تعلیمی سلسلہ جو ہے نا بند ہے۔ تو ہماری حکومت سے پہلے بھی اور ابھی بھی یہ ریکویسٹ ہے، پہلے بھی ہم یہ ریکویسٹ تقریباً 1.5 سال سے ہم 1.25 سال سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری ڈیٹ شیٹ جاری ہے، اسکول بند ہیں اور ہماری کوئی تیاری نہیں ہے۔ ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ ہمارے اسکول کھولے جائیں تاکہ ہم اپنی تیاری کر سکیں اور اپنے امتحان دے سکیں۔ ڈیٹ شیٹ جاری ہو چکا ہے، ہماری حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ اسکول کھولے جائے، ہم تیاری کر سکیں تاکہ ہم پڑھ سکیں۔ جاری ہو چکی ہے اور نیکسٹ منتھ ہمارے پیپر ہے، ہمارے اسکول بند ہے اور ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ اسکول کھول دیجیے تاکہ ہم لوگ اپنی تیاری شروع کریں۔ ہماری ڈیٹ شیٹ آ چکی ہے اور اگلے مہینے پیپر ہے اور ہماری بالکل تیاری نہیں ہے، اور اسکول بند ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہماری پڑھائی کافی کمزور جاری ہے۔ حکومت سے درخواست ہے کہ اسکول کھولے جائیں۔ آپ کائنڈلی SOPs کے تحت جو ہے نا ہمیں بچوں کو پڑھانے کی اجازت دیں تاکہ ہم بچوں کو پڑھائیں اور اس ملک کا مستقبل کو ہم روشن کریں۔
हो चुकी है, स्कूल बंद है और